اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء کی جو یہ آخری آیات ہیں ان میں بعض بہت اہم مضامین آئے ہیں۔ ہم جس آیت پر سے گزر چکے ہیں لا یحزنہم الفزع الاکبر، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے انہیں جو قیامت کا زلزلہ آنے والا ہے، جس سے کہ اگلی صورت شروع ہو رہی ہے جس کے تذکرے سے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا اس فزع اکبر کے اثرات سے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال کچھ ایسی پیش آنے والی ہے کہ ابھی وہ ملاحم کا دور جس میں کہ کافی سختیاں آئیں گی مسلمانوں پر، خصوصاً عالم عرب میں، اور جو بھی عیسائیوں اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ جو ہے اس کے خلاف مسلمانوں کو جو قتال کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، اس میں کئی مراحل آئیں گے جس میں بہت نقصان ہوگا مسلمانوں کا بھی، پھر بالآخر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ایک آسمانی مدد ملے گی، معجزانہ مدد ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن زمینی سطح پر بھی عام جو اسباب ہیں، عادی اسباب دنیا کے، اس کے حوالے سے عرب میں ایک مجدد جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، حضرت مہدی، اور ادھر جو مشرقی علاقہ ہے خراسان کا، جس میں میرے اندازے کے مطابق پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہے اور افغانستان ہے، یہاں اس سے پہلے ہی وہ حکومت قائم ہو چکی ہوگی کہ جس سے پھر مدد جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر پھر وہ اس اتحاد، عیسائی یہودی اتحاد کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آخری مرحلہ آئے گا یاجوج اور ماجوج کے حملے کا، اور پھر پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، دین حق کا غلبہ ہوگا، اور مختلف روایات میں مختلف اس کی مقدار آئی ہے 40 برس تک بھی، کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ خلافت علی منہاج النبوہ، جس کی کہ خبریں ہیں حدیث کے اندر کہ 5واں دور وہ آنا ہے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر، پہلا دور دور نبوت، پھر دور خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ظالم ملوکیت کا دور، پھر غلامی والی ملوکیت کا دور، اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا دور۔ اور اب جب یہ خلافت آئے گی تو پھر یہ کل روئے ارضی پر ہوگی، گلوبل ہوگی۔ لا یبقى علی ظہر الارض بیت وبر ولا بدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کوئی گھر اور خیمہ ایسا نہیں رہے گا دنیا میں پورے روئے ارضی پر جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے۔ اور یہ جو فرمایا حضور نے کہ ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر مجھے پوری زمین دکھا دی، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ تو یہ ایک دور آنا ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگرچہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی اس میں کتنی تاخیر ہے، یہ مختلف مراحل کب شروع ہوں گے، ٹائم ٹیبل نہیں دے سکتے، لیکن یہ کہ تقریباً یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کے بین السطور سے اور احادیث نبویہ میں جو صراحت کے ساتھ خبریں آئی ہیں اس کی بنا پر یہ ہونا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو قیامت آنی ہے، قیامت سے پہلے ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جب یہ ایک ایسی ہوا چلے گی کہ جس کی بنا پر تمام اہل ایمان بڑی ہی آسانی کے ساتھ اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ان کی روحیں اللہ تعالیٰ قبض کر لے گا اور ان پر موت واقع ہو جائے گی۔ پھر دنیا میں سوائے شریروں کے اور بدماشوں کے اور فساق و فجار کے کوئی نہیں رہے گا، تو پھر ان پر قیامت قائم ہوگی، اور ان کے لیے پھر یہ فزع الاکبر بھی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یا سورہ انبیاء کے آخر میں، اور انہی کے لیے وہ زلزلۃ الساعہ ہے کہ جس کو کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے، وہ ساری جو بھی سختیاں ہیں قیامت کی وہ ان کو برداشت کرنی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو اس سے پہلے ہی ایک ایسی ہوا بھیج کر کے جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا اس کی بڑی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس فزع اکبر سے اور زلزلہ عظیم سے بچا لے گا۔ اس کی صریح خبریں موجود ہیں احادیث نبویہ میں۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں نہیں ستائے گا وہ فزع اکبر، بڑی گھبراہٹ کا وقت جو آنے والا ہے۔ وتتلقاہم الملائکۃ، اور ان سے ملاقات کریں گے، لینے آئیں گے انہیں فرشتے، ان کا استقبال کریں گے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے آپ کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کہ ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کتاب کا تومار، سکرولز جو ہوتے ہیں وہ لپیٹ لیے جاتے ہیں۔
یہاں سماوات نہیں، یہ سما ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہی جو ہماری زمین کے قریب ترین جو آسمان ہوگا، اسی علاقے کے اندر در حقیقت یہ سارا جو ہے واقع ہوگا۔ اسی میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، جمع الشمس والقمر، اسی کے اندر یہ جو بھی کرے ہیں یہ ٹکرائیں گے۔ یہ سارا جو زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم جو ہے یہ اسی سولر سسٹم کے اندر ہونے والا ہے۔ جبکہ ہم آسمان کو یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تو ہم اس کو لپیٹ دیں گے اس آسمان کو، کہ جیسے کہ کتاب کا تومار جو ہے اور کتاب کا سکرول لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے کہ ہم نے پیدا کیا تھا اسے پہلی مرتبہ، اسی طریقے سے پھر اعادہ کریں گے، اس کا دوہرا دیں گے اس کو۔ وعدن علینا، یعنی یہ کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، کہ ہر یہ جو کائنات ہے پھیل رہی ہے یوں اس طریقے سے چکر کھاتے ہوئے، ہر شے، ہر گلیکسی اسے چکر کھاتے ہوئے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ الٹ کر جیسے فنر ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے جب، تو پھر اسی طریقے سے چکر کھاتے ہوئے وہ پھر آ کر جم جاتا ہے ایک جگہ پر۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے۔ انا کنا فاعلین، ہم یقیناً یہ کر کے رہیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہماری اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ اسی زمین کو جیسا کہ میں نے کہا جنت بنا دیا جائے گا، اور ابتدائی جو ہے نزل جو ہے ان کے لیے ابتدائی جنت وہ اسی زمین پر فراہم کی جائے گی۔ یہ زمین جو ہے اس کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے۔ اس میں دونوں اشارے ہو سکتے ہیں، قیامت سے قبل اللہ کے نیک بندوں کی حکومت پوری زمین پر قائم ہو جائے گی، تو زمین کے وارث ہو جائیں گے اللہ کے نیک بندے۔ اور دوسرے یہ کہ آخرت کی زمین مراد ہو تو ظاہر بات ہے اس جنت کے تو ظاہر بات ہے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں ہی۔ دونوں امکانات اس آیت میں موجود ہیں۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یقیناً اس میں پہنچا دینا ہے، بات کو پہنچا دینا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت پر کاربند رہنا چاہتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ صرف عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، اگر عرب کے لیے بھیجے گئے ہوتے تو آپ کا جو مقصد بعثت تھا وہ مکمل ہو گیا، وہ تو جزیرہ نما عرب میں دین کا بول بالا ہو گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو وہ تو ہو گیا، جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے اس کا بول بالا ہو گیا تھا۔ آپ بھیجے گئے تمام جہان والوں کے لیے، لہذا آپ کے بعثت کا مقصد اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روئے ارضی پر آپ کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے، تب جا کر، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو وہ اتمام جو ہے ایک اعتبار سے تو ہو گیا تھا، جزیرہ نما عرب کی حد تک اتمام ہو گیا، لیکن یہ کہ دنیا جو ہے تو بہت بڑی تھی، نوع انسانی جو ہے بڑی جو ہے اس تک ابھی دین کو پھیلانا تھا، پہنچانا تھا۔ دور خلافت راشدہ میں وہ سلسلہ شروع ہوا ہی تھا، لیکن اس کے بعد ایک سازش کے نتیجے میں عبداللہ ابن سبا نے جو سازش کی یہودی نے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، ایک فتنۃ الکبریٰ پیدا ہوا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کیے گئے، پھر باہمی خانہ جنگی ہوئی، 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے، تو وہ پروسیس وہیں رک گیا۔ اس کے بعد سے تو ہم اس کے واپس آئے ہیں، وہ دین کا جو غلبہ تھا وہ دین سے ہم پیچھے ہٹے ہیں، پسپائی ہوئی ہے۔ لیکن یہ کہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بتمام و کمال پورا نہ ہو، اور مقصد بعثت آپ کا ہے اظہار دین الحق، اللہ کے دین کا غلبہ، اور یہ اللہ کے دین کا غلبہ چونکہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہذا کل عالم انسانی پر اس کا ہونا لازم ہے۔ یہ گویا کہ صغریٰ کبریٰ قرآن سے ثابت ہے، لیکن اس کی صراحت کے ساتھ خبریں احادیث میں ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، نبی ان سے کہہ دیجئے یہ بات میری طرف وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، فہل انتم مسلمون، تو اب تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو یا نہیں؟ فإن تولوا، پھر اے نبی اگر یہ منہ موڑ لیں، پیٹھ دکھا دیں، فقل آذنتکم علی سواء، تو کہہ دیجئے میں نے تمہارے کان کھول دیے ہیں، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں کھلم کھلا ڈنکے کی چوٹ پہنچا دیا ہے ہر ایک کے لیے۔ اب تمہارے سرداروں کو بھی میں نے بات سمجھا دی ہے، عوام کے سامنے بھی پیش کر دیا ہے، سب کے لیے برابر، کوئی طبقہ ایسا نہیں رہا ہے اس تمہارے معاشرے کا جس کے سامنے کہ میری دعوت نہ پہنچ چکی ہو۔ اب آذنتکم علی سواء، سب کو یکساں میں نے سنا دیا، پہنچا دیا، اللہ کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، یہ میں نہیں جانتا
کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے، جو عذاب آنے والا ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے؟ ٹائم ٹیبل میں نہیں دے سکتا، لیکن یہ کہ تمہارے اوپر جو بھی تمہارے کرتوتوں کے نتائج ہیں وہ بالآخر وہ تمہارے اوپر تمہاری شامت اعمال بن کر آئیں گے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، وہ قریب ہے یا دور ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ یہی جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام جو سلسلہ ہے کہ جو احادیث نبویہ اور قرآن مجید، اور نہ صرف یہ کہ احادیث نبویہ بلکہ سابقہ جو کتابیں ہیں، آخر وہ بھی کتابیں تھیں اللہ کی، ان میں تحریف تو ہوئی ہے لیکن پھر بھی حق بات بھی موجود ہے، اس میں بھی جو پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہر اعتبار سے یہ جو چند سال اب رہ گئے ہیں اس صدی کے، 1999 اور 1998 بھی اس میں شامل ہے، پھر یہ کہ اس صدی کے اختتام پر اور پھر اگلی صدی کے شروع ہونے کے بارے میں نوسٹریڈیمس کی پیشن گوئیاں، شاہ ولی کی پیشن گوئیاں، پچھلے دنوں تو اخبارات میں آیا کہ گاندھی جی کی بھی کوئی پیشن گوئیاں برآمد ہوئی ہیں جو بھی اسی عرصے کے لیے تھی، شاید وہ بھی کہیں کچھ سنیاسی سے کچھ انہوں نے سنا ہو، وہ کوئی ان کی کوئی ایک جو ہے ڈائری برآمد ہوئی ہے، جنگ میں خبر سنی تھی، شائع ہوئی تھی۔ وائن برگر جو ہے جو رہا ہے پچھلی حکومت کے اندر بڑا اہم، اس کی یہ پیشن گوئیاں ہیں۔ یہ سارا جو ہے، اور جو بائبل کی آخری کتاب ہے بک آف ریولیشن، حضرت یوحنا، حضرت یحییٰ جو حضرت مسیح کے حوارین میں سے تھے، ایک یوحنا تو وہ جو نبی تھے، یحییٰ وہ تو نبی تھے، جان دی بیپٹسٹ، ایک یہ جان ہیں جو حواری ہیں، جن کے کہ وہ مکاشفات ہیں کہ جو آخری کتاب ہے بائبل کی، اور یہ احادیث نبویہ ہیں کہ جن میں کتاب الملاحم اور کتاب و آثار الساعہ وغیرہ ہیں، کتاب الفتن، تو ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اب آنے والی ہیں اور معاملہ زیادہ دور نہیں رہا ہے، لیکن کتنا قریب ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے کھلی بات کو بھی جو بلند آواز سے کہی جاتی ہے، اور وہ تو اس کو بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس تاخیر میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو، اللہ تمہیں ابھی اور فریش لیز آف ایگزسٹنس گرانٹ کر دے، تاکہ یہ کہ تمہیں ایک کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں رہنے کا اور بسنے کا اور فائدہ اٹھا لینے کا موقع مل جائے، لیکن بالآخر ہونا وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وہ شدنی امر ہے۔ قال رب احکم بالحق، کہا نبی نے، رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ یعنی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیے، جیسے میں نے بار بار کہا ہے کہ آخر یہ اتنا طویل ہو گیا تھا رد و قضا کا مسئلہ کہ آپ کی طبیعت کے اندر بھی اب بات یہ آ رہی تھی، پروردگار اب فیصلہ سنا دے۔ قال رب احکم بالحق، پروردگار اب حق کے ساتھ فیصلہ سنا دے۔ وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور یقیناً اب ان کی طرف خطاب کر کے، ہم تو جس سے مدد طلب کر رہے ہیں وہ ہمارا رب ہے رحمان، ہم اپنے رب سے رحمان سے جو مستعان ہے، جس سے کہ مدد طلب کی جاتی ہے، ہم طلب کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے خلاف جو تم کہہ رہے ہو، جو تمہاری باتیں ہیں، جو تم نے جو اعتراضات کیے ہیں، جو تم نے مجھے زج کیا ہوا ہے، ان سب کا مقابلہ میرے پاس تو یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار سے ہی مدد طلب کر رہا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔